کسی بھی ملک کے مقابلے میں مصر کی تاریخ سب سے پرانی اور طویل ہے، اور اس کی تاریخی ابتدا 6 تا 4 ملنیا قبل مسیح مانی جاتی ہے۔ مصر کو گہوارہ ثقافت بھی مانا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں کتب، زراعت، شہرکاری تنظیم اور مرکزی حکومت کے آثار ملتے ہیں۔ 7 مصر میں دنیا کے قدیم ترین یادگار عمارتیں موجود ہیں، جو مصر کی قدیم وراثت، تہذیب، فن اور ثقافت کی گواہی دیتی ہے۔ ان میں اہرامت، جیزہ، ابوالہول، ممفس، مصر طیبہ اور وادی ملوک شامل ہیں۔ ان مقامات پر اکثر سائنسداں اور محققین تحقیق میں سرگرداں نظر آتے ہیں اور مصر کی قدیم روایات اور تاریخی حقائق سے آشکارا کرتے ہیں۔ مصر کی قدیم تہذیب ہی وہاں کی قومی علامت ہے، جسے بعد میں یونانی قوم، فارس، قدیم روم، عرب قوم، ترکی، عثمانی اور دیگر اقوام نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ قدیم مصر مسیحیت کا ایک بڑا مرکز تھا، لیکن 7 صدی میں مسلمانوں نے یہاں اپنے قدم جمانے شروع کیے اور مصر مکمل طور سے مسلم اکثریت ملک بن گیا، مگر عیسائی بھی وہاں موجود رہے گو کہ اقلیت میں تھے۔ 16ویں صدی تا 20ویں صدی کے آغاز تک مصر پر بیرونی طاقتوں نے حکومت کی۔ شروع میں سلطنت عثمانیہ اور بعد میں سلطنت برطانیہ نے مصر کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا۔ جدید مصر کا آغاز 1922 سے ہوا، جب مصر کو برطانیہ سے آزادی ملی، مگر آزادی کے بعد وہاں بادشاہت قائم ہو گئی۔ البتہ اب بھی وہاں برطانوی فوج کا غلبہ تھا، اور کئی مصریوں کا کہنا ہے کہ بادشاہت دراصل برطانیہ کی ایک چال تھی تاکہ مصر ان کی کالونی کا حصہ بنا رہے۔ مصری انقلاب 1952 میں مصریوں نے برطانوی فوج اور افسروں کو اپنے ملک سے بھگا دیا، اور اس طرح مصر سے برطانیہ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ برطانوی نہر سوئز کا قومیہ لیا گیا اور شاہ فاروق اول کو ما اہل خانہ ملک بدر کر دیا گیا۔ اس طرح مصر ایک جمہوری ملک بن گیا۔ 1958 میں جمہوریہ سوریہ کے ساتھ مل کر متحدہ عرب جمہوریہ کی بنیاد ڈالی گئی، مگر 1961 میں اسے تحلیل کرنا پڑا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں مصر میں سماجی اور مذہبی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سیاسی عدم استحکام کی صورت حال پیدا ہو گئی، اور اسی دوران میں 1948 میں اسرائیل کے ساتھ تنازع، 1956 میں سوئز بحران، 1967 میں 6 روزہ جنگ اور 1973 میں جنگ یوم کپور جیسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ مصر نے 1967 تک غزہ پٹی پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 1978 میں مصر نے کیمپ ڈیوڈ